السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 ترجمہ اور مختصر سی تفسیر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ اور جب فرقنا ہم نے پھاڑا بکم تمہارے ساتھ البحر سمندر کو، تمہاری وجہ سے، تمہارے ساتھ ادھر ہوتا ہے ویسے ادھر کرنا ہے تمہاری وجہ سے، بحرا سمندر کو، فانجینا پس ہم نے نجات دی، کم تم کو، واغرقنا اور ہم نے غرق کیا، آل فرعون فرعون کی آل کو، وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ اس کی جو تفسیر ہے نا وہ آگے سورہ یونس میں 90 نمبر آیت میں اور سورہ شعراء میں 52 سے لے کے 67 نمبر آیت تک ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا ذکر ہوا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فوراً ہی موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ بنی اسرائیلیوں کو لے کر نکل پڑے۔ یہاں بہت زیادہ کتنے سال وہاں پہ رکے رہے۔ اس کی تفسیر آپ جس کا ذکر سورہ اعراف میں اور آیت نمبر 127 تا 135 نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ یونس میں آپ 83 نمبر آیت سے لے کے 89 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب جس کا ایک ایسا آگے سورہ مومنون میں بھی ہے، مختلف جگہوں میں آتا ہے، آیت نمبر 23 سے لے کر 46 تک، اور سورہ زخرف میں 46 سے لے کر 56 تک آ رہا ہے۔ یہاں چونکہ سلسلہ کلام کی مناسبت سے صرف یہ بات بتانا مقصود ہے کہ جس فرعون نے صریح نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود یہ ہر درمی دکھائی تھی، اس کا انجام آخر کیا ہوا۔ جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے خلاف اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ آپ سورہ یونس میں اس کی جو دعا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ اس کے بارے میں آپ 88 نمبر آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ میرے مسلم بندوں کو اس بنی اسرائیلیوں ہوں یا کوئی اور ہو، لے کر راتوں رات نکل جاؤ اور یاد رکھو تمہارا تعاقب کیا جائے گا، اس لیے اتنا فاصلہ طے کر لو کہ تعاقب کرنے والے جلدی تم تک نہ پہنچ سکیں۔ چنانچہ ایسے موقع پر معروف طریقے کے مطابق پورے مصر کے بنی اسرائیل کے لیے ایک وقت اور ایک جگہ مقرر کر دی گئی جس پر وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جلد از جلد فرعون کی سلطنت مصر سے نکل جانے کے لیے رات کو روانہ ہو گئے۔ بعض تفاسیر میں ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے قبطیوں سے عاریتاً زیور مانگ لیے تھے جنہیں وہ سانس لے کر ہی روانہ ہو گئے، مگر یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ آپ سورۃ کی طٰہٰ کی آیت نمبر 87 میں کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک آگے فرما رہے ہیں فَأَخْرَجْنَا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ۔ چند ہی دنوں میں فرعون نے بنی اسرائیل کے تعاقب کے لیے ایک لشکر جناح تیار کر لیا۔ اس کے نزدیک تو یہ کام نہایت عقل مندی کا تھا۔ اس نے پورے ملک سے اپنی ساری قوت اکٹھی کر لی تاکہ بنی اسرائیلیوں کو زبردستی دوبارہ اپنی غلامی میں واپس لے آئے یا انہیں دنیا سے مٹا دے، مگر اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب ہے۔ اس نے فرعون کی چال اس پر پلٹ دی اور اس کی سلطنت کے بڑے بڑے ستون پورے ملک سے اکٹھے ہو گئے۔ تمام فوجیں بھی یکجا ہو گئیں، اکٹھی ہو گئیں اور ایک ہی وقت میں سمندر میں غرق کر دی گئیں۔ اگر وہ بنی اسرائیل کے لیے فوجیں جمع نہ کرتا تو زیادہ سے زیادہ ایک قوم اس کے ہاتھ سے نکل جاتی، مگر اس کی سلطنت اور عیش و عشرت کے اسباب باقی رہتے۔ اب اس کی تدبیر کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود، اس کی افواج اور اس کے امراء و وزراء جو اس کی سلطنت کا خلاصہ تھے سب سمندر میں غرق ہو گئے۔ اور اس قادر و مختار کا کام تھا کہ ایک طرف اس نے فرعون کو، اس کی پوری قوت کو اور اس کی قوم کے سرداران اور ان کے باغوں، چشموں، خزانوں اور عالی شان مقامات سے نکالا اور سمندر میں لا کر غرق کر دیا، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو خیریت کے ساتھ مصر سے نکال کر آزادی سے ہمکنار کر دیا۔ یہ اللہ پاک نے اعزاز دیا بنی اسرائیلیوں کو۔ اچھا، یہ جو ہے نا اللہ پاک فرما رہے ہیں سورہ شعراء میں آیت نمبر 60 میں فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ کہ دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ لوگ سورج طلوع ہوتے ہی بنی اسرائیل کے تعاقب میں روانہ ہو گئے جب ان کو پتہ لگا نا کہ بنی اسرائیلیاں نکل گئے،
اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ مشرق کی طرف رخ کیے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑے۔ ابن جزی اگر نقشے کو غور سے دیکھیں تو مصر کے مشرق میں بحر کلزم ہے جو شمال کی طرف پھیلتا گیا۔ اس کے آخر میں مصر خشکی کے ذریعے سے صحرائے سینا کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکلنے کے لیے مشرق کی طرف سمندر کا رخ کیا، جس کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف چلتے ہوئے وہ صحرائے سینا میں داخل ہونا چاہتے تھے، مگر فرعون نے انہیں سمندر پر ہی جا لیا، اور اب ان کے آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر تھا۔ تو فرعون بھی آ گیا، اس کی آل بھی آ گئی، اور وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اس کا آگے سورہ شعراء میں آیت نمبر 61 میں فلما ترا الجمعان ترا آیا ترا آ ترا ترا اوین تفاعل ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا، یعنی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو نظر آنے لگیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے ہم تو یقیناً پکڑے جانے والے ہیں۔ ان اور لام تاکید نے سے ان کے شدید خوف کا اظہار ہو رہا ہے کہ اب ہر صورت میں یہ لوگ ہمیں مار ڈالیں گے یا پھر غلام بنا کر ساتھ لے جائیں گے۔ اس سے پہلے مصر میں بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، سورہ اعراف میں اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، ہمیں اس سے پہلے اذا دی گئی تو ہمارے پاس آئے اور اس کے بعد بھی تو ہمارے پاس آیا، یعنی وہ تو ہمارے پاس آیا، اس سے پہلے اذا دی گئی یعنی جب پیدا ہوئے، اور جب اس کے بعد آیا تو تب بھی ہم ابھی پکڑے گئے ہیں۔ اب انہیں فرعون کی صورت میں موت نظر آئی تو انہوں نے یہ بات کہی، یہاں قال بنو اسرائیل کے بجائے قال اصحاب موسیٰ، اس لیے فرمایا کہ ہجرت کر کے آنے والوں میں بنی اسرائیل کے علاوہ مسلمان بھی تھے، یعنی بنی اسرائیلی نہیں تھے اور بھی مسلمان بھی ساتھ تھے۔ آگے آیت نمبر 63 میں سورہ شعراء میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ۔ بعض لوگ جو معجزات کے منکر ہیں، فرعون اور اس کے قوم کے سمندر میں غرق ہونے کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچے تو اس وقت سمندر میں جزر کی کیفیت تھی، پانی پیچھے ہٹ گیا، چنانچہ بخریت اس سے گزر گئے، وہ ان کے پیچھے فرعون اور اس کی قوم بھی سمندر میں داخل ہو گئی۔ جب وہ پوری طرح اس کے اندر داخل ہو گئے تو سمندر میں مد کی کیفیت پیدا ہو گئی، پانی یک لخت چڑھ آیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ تعویل یہ نہیں بلکہ قرآن کا صاف انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مار، چنانچہ سمندر پھٹ گیا اور پانی کا ہر ٹکڑا ایک بہت بڑے لمبے چوڑے اور اونچے پہاڑ کی صورت میں تھم گیا۔ سورہ طٰہٰ میں ہے یہ کہ ان کے درمیان سمندر کی تہ کی گیلی دلدل زمین میں خشک راستہ بن گیا۔ پھر فرمایا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، طٰہٰ کی 77 نمبر آیت ہے۔ بس ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ بنا۔ غور کریں کہاں مد و جزر سے سمندر کا پھاڑنا گٹنا اور کہاں پانی اپنی سطح ہموار رکھنے کے بجائے بہت بڑے پہاڑوں کی صورت میں تھم جانا۔ دراصل ان لوگوں کا ایمان ہی نہیں جس مالک نے آگ میں جلانے کی اور پانی میں بہنے اور ڈوبنے کی خاصیت رکھی ہے، جب وہ چاہے ان سے یہ خاصیت واپس بھی لے سکتا ہے۔ یہ لوگ اندھے بہرے مادے ہی کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہیں جو اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، پس میں موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے کہ اپنے رب پر اعتماد کے صلے میں ان کی عظمت و شان کے اظہار کے لیے کہا گیا ہے۔ وَأَزْلَفْنَا، آگے آیت نمبر سورہ شعراء کی آیت نمبر 64، وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ، ازلف یزلف قریب کرنا، ثم وہاں اس جگہ، الآخرین دوسرے لوگ، یہاں فرعون کی قوم۔ ثم کا مطلب یہ ہے کہ اس عظیم و شان موقع پر ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو مسلمانوں کے قریب پہنچا دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص تصرف تھا کہ فرعون اور اس کی قوم سمندر میں داخل ہو گئی، ورنہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ فرعون جیسے
مادہ پرست ایسے خوفناک منظر کو دیکھتے ہی کیسے سمندر میں داخل ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو اپنی طرف منسوب کر کے جمع متکلم کے صیغے کے ساتھ فرمایا کہ اس موقع پر ہم انہیں قریب لے آئے، ورنہ وہ کہاں قریب آنے والے تھے۔ آگے اللہ پاک آیت نمبر 65 اور 66 میں سورہ شعراء کی وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، یہاں اس وقت دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے، ہم نے اس پانی سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھیوں کو بچا کر نکال لیا، پھر ہم نے اس پانی کے ساتھ دوسروں کو غرق کر دیا۔ تو اللہ پاک نے یہ دکھانا تھا، یہ اللہ پاک نے نعمت ان کو یاد دلائی ہے کہ یہ دیکھو تم جب سمندر میں گئے تھے تو اللہ پاک نے تم کو کیسے فرعون سے نجات دلائی تھی۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید اللہ پاک اپنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔